بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ الحدیث۔ گزشتہ جمعوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی تشریح و توضیح کی گئی تھی۔ 7 صفتیں اور 7 پسندیدہ اور مقبول عادتیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے، کرم آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ ان صفتوں کی برکت سے ایک ایسے وقت میں جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، اپنے خاص سائے میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتے ہیں، عزت افزائی فرماتے ہیں، اور اس کو قیامت کے دن کی تکلیف سے محفوظ فرماتے ہیں، بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے یہ باتیں بیان کی اور ہمیں خبر دی کہ ہم اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام امت کو وہ باتیں بتانا ہے جن کو امت اپنے ذرائع علم سے حاصل نہیں کر سکتی۔ بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں، بہت سی معلومات ہیں جو آدمی نے اپنے فطری ذرائع سے ان کو حاصل کیا ہے، دیکھ کر، سن کر، سوچ کر، مختلف طریقوں سے آدمی اپنے جہل کو دور کرتا ہے، معلومات کو حاصل کرتا ہے، روزانہ کرتا ہی رہتا ہے سماج میں صبح سے شام تک۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی خبر اور جس کا علم آدمی کو بغیر نبی کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم اس حقیقت کو کھوج سکیں، اس علم کو حاصل کر سکیں، ایسے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بس یہی ایک ذریعہ ہے جو نبی کے پاس ہے، اس وجہ سے نبی سے ہم پوچھ سکتے ہیں، نبی ہی بتا سکتا ہے، نبی ہی سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور نبی کے پاس جو ذریعہ ہے وہ امت میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نبی کا ذریعہ وحی کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور اب تو قیامت تک کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ تو آخری نبی کے بعد آپ کی زندگی میں جو آخری وحی آئی وہ ہمیشہ کے لیے آخری ہو گئی۔ تو پہلے جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے تھے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود تھے، تب بھی ان کے علاوہ کسی کے پاس یہ ذریعہ نہیں تھا کہ وہ غیب کی حقیقت کو معلوم کر سکے، اور جب وہ دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں تو اب کسی کے پاس کبھی بھی کسی صورت میں وہ ذریعہ نہیں ہے، نہیں رہے گا کبھی بھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کے ذریعے سے ایسی باتوں کی خبر لاتے ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ انہی خبروں میں سے یہ خبر بھی ہے کہ اگر ایمان والا بندہ اپنے اندر یہ صفتیں بنا لے، پیدا کر لے، اور یہ صفتیں اس کی طبیعت میں، سرشت میں، عادت میں داخل ہو جائیں، تو پھر اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا اکرام و اعزاز ملنے والا ہے جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، اور جس عزت افزائی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اس کے علاوہ کوئی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر۔ بیدک الخیر کا مطلب یہ ہے کہ بیدک الخیر والشر، سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔
اور آپ ہی ہمیں شر سے بچا سکتے ہیں اور آپ ہی ہم کو خیر عطا فرما سکتے ہیں۔ تو 5 باتیں گزشتہ 2 جمعوں میں آپ کے سامنے آ چکی، 7 میں سے 5 باتیں آ چکی، 2 باتیں اور رہ گئی ہیں، 2 صفتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فلا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ اللہ کے بندوں پر خیر خیرات کرنا اور اس خیرات کو اتنا چھپا کر کرنا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو، کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اس میں اخلاص ہے۔ ایک آدمی لوگوں کو دیتا ہے تو ریاکاری بھی مقصود ہو سکتی ہے، اور عام طور سے اس زمانے میں تو دکھاوا ہی مقصود ہے۔ کوئی بھی آدمی چھپا کر کسی کی مدد نہیں کرتا، دکھا کر ہی مدد کرتا ہے۔ اور اس میڈیا کے دور میں ہر خیرات کرنے والا اپنے ساتھ چند میڈیا کے لوگوں کو بھی رکھتا ہے اور خیرات کا پرچار کرتا ہے۔ اس میں 2 خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دینے والے کا اخلاص خطرے میں پڑ جاتا ہے، غیر اللہ مقصود ہو جاتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ مقصود ہو جاتی ہے، مخلوق خدا کی تعریف مقصود ہو جاتی ہے۔ یہ دینے والے کے لیے خطرہ ہے، اور لینے والے کا خطرہ یہ ہے کہ بیچارہ کتنا ہی باعزت و باآبرو ہو، اس دن بے آبرو ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، عزت سادات گئی، باعزت لوگوں کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عزت ذلت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، ان کو صرف دولت سے مطلب ہوتا ہے، تو ان کو تو کچھ برا نہیں لگتا کہ چاہے تم کپڑے اتار کے ننگا کر کے دے دو بس، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سماج میں ایسے بندے بھی ہیں جو خوددار ہیں، غیرت مند ہیں، عفیف ہیں، مسئلہ سے بچنے والے لوگ ہیں، اور اپنی عزت کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ زد میں آ جاتے ہیں اور ان کو سخت صدمہ اور تکلیف ہوتا ہے کہ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی۔ گزشتہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے والی صفت کے تحت میں کہ ایک عورت کی مجبوری یہ تھی کہ اس کا باپ جاں بلب تھا، وہ بھوک پیاس سے مرنے کو آیا ہوا تھا، اس نے اس مجبوری کے حل کے خاطر ایک شخص کے برائی کے تقاضے کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن جب اس کا نمبر آیا تو اس کی عزت، اس کا خوف خدا اور اس کی خودداری اور اس کی پاک دامنی اسے یاد آ گئی، اور اتنا گھبرائی، اتنا کانپی کہ اس شخص نے محسوس کیا کہ شاید اس کا ایک ایک عضو ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا، اتنا کانپنے لگی، تھرانے لگی۔ یہ عزت نفس ہوتی ہے جسے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ باعزت ہوتے ہیں، انہیں عزت سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نظر نہیں آتی۔ اس دنیا میں عزت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، اور ذلت سے زیادہ کوئی بڑی مصیبت نہیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آدمی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اس کی عزت چلی جائے، مگر ان کے لیے نا جو عزت دار ہیں۔ حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرو، اور اخفا کے ساتھ کرو، چھپا کے کرو، دکھا کے نہیں کرو۔ یہ اور بات ہے کہ شارحین حدیث نے فرمایا کچھ مواقع ہیں جہاں اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دکھانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے دکھاؤ، ایسے بھی مواقع ہیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
تبوک کی جنگ کے موقع پر علل اعلان مدد مانگی اور لوگوں نے علل اعلان مدد کی۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کبھی مسجد کے ممبر پہ بیٹھے، کبھی بقیع قبرستان میں جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے، کھلی جگہ کے اوپر وہاں بیٹھ گئے اور لوگوں سے فرماتے رہے کہ بھائی لاؤ مدد کرو، بہت سخت معرکہ درپیش ہے، بہت دور جانا ہے اور بہت بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، بیت المال خالی ہے، جب تک مسلمان اپنا مال نہیں صرف کریں گے یہ بڑی مہم طے نہیں ہو سکے۔ اس لیے 2 وعدے فرمائے کہ اس کے عوض جنت ملے گی اور لیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ لیکن اس موقع پر صحابہ کرام اب چھپا کے آپ کو کہاں سے لا کے دے سکتے تھے؟ آپ لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے طلب فرما رہے تھے، وہیں لا کر لوگوں صحابہ نے دیا، حضرت عثمان نے لا کے دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے لا کے دیا، اور 20 یوں صحابہ کرام جس سے جو ہو سکا وہ لا کے دیتے رہے۔ وہاں پر اظہار ہوا، وہاں اخفا نہیں ہوا، یعنی سب کو دکھایا گیا، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے یہ مدد کی، انہوں نے یہ حتیٰ کہ منافقوں نے تانا بھی دیا کہ صاحب اور کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنی دولت مندی کو دکھانا چاہتے ہیں، ریاکاری کرنا چاہتے ہیں، یہ تانا بھی دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تانے کو رد کر دیا۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے دل کھول کے صدقہ کیا، اور ان لوگوں پر جن کے پاس سوائے اپنی محنت کی کمائی کے کچھ بھی نہیں تھا، وہ مزدوری ہی سے صدقہ کر دیا انہوں نے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور مسخرہ پن کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ یہ کیا لے کے آ کے ردی قسم کی گئی گزری کھجوریں دے رہا ہے، یہ کیا لے کے آ کے کھجوروں کا بھوسا دے رہا ہے، یہ کیا ام المومنین نے ایک کشمش کا دانہ بھیجا ہے۔ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے سامنے یہ لوگ ایسی حقیر چیزیں بھیج کر اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ بہت لا کر کے دے رہے تھے، اللہ کے اور کیا ہے، بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم اتنا دے سکتے ہیں، ہم اتنا خرچ کر سکتے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں۔ ریاکاری ہے، دین تھوڑی مقصود ہے ان لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جن سے 2 کوڑی بھی دینا نہیں ہوا، وہی لوگ کہہ رہے تھے میں مزدوری کر کے اپنی مزدوری پیش کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں خدا کی شان میں اتنی حقیر چیز دے رہا ہے۔ اور مالدار لوگ اپنے مال میں سے اشرفیاں اور پیسہ اور دولت لا کے پیش کر رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسی ریاکاری کر رہے، کیسا دکھاوا کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ نے فرمایا نہ یہ ریاکار تھے نہ یہ ریاکار تھے، میں جانتا ہوں قلوب کی کیفیت کو۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ اگر ہم دیں گے تو کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور وہ بھی دیں گے۔ انہوں نے اس لیے ایسا کیا، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں تھا۔ یہ لوگ یلمزون، تہمت لگانے والے، تانا دینے والے، تیر اور برچھی مارنے والے لوگ ہیں مخلصین کے قلوب پر اور ان کے جذبات پر۔ فیسخرون منہم، وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا ایسا انجام کر دے گا کہ وہ بھی مذاق اڑائے جائیں گے قیامت کے دن، ایسا انجام کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلصین کی قدر ہے۔ کبھی ضرورت پر، جب مسلمانوں کی عام ضرورت ہو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ امداد کا وقت ہو، تو دکھا کر بھی دے سکتے، تاکہ ایک کو دیکھ کے دوسرا دے، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا دے، اس لیے دکھا بھی سکتے ہیں۔
اسی طرح بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ جو فرض خیرات ہے یہ تو دکھا کر کرنا چاہیے، اور جو نفل ہے وہ چھپا کر کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ دے رہے ہوں آپ تو زکوٰۃ اعلان کے ساتھ دیجئے تاکہ اور لوگوں کو اپنی زکوٰۃوں کی فکر ہو جائے، یہ سبب بنے گا دوسروں کا اپنا فرض ادا کرنے کا، لہذا دوہری نیکی ہو جائے گی۔ اگر مقصد دکھانا نہیں ہے، اگر مقصد یہ ہے کہ بھائی کچھ اور اللہ کے بندے فکر مند ہو جائیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں دوست ہیں، میرے ہی ساتھ رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی مالدار ہیں، ان کی زکوٰۃ فرض ہے مگر ان کو فکر نہیں ہے، تو ان کی موجودگی میں کسی کو بلا کر یا کوئی آ جائے تو اسے دینا کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، یہ قبول کر لو، اس کو دینا، تاکہ یہ جو ہمارا دوست ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے مگر نہیں دیتا، اس کو احساس ہو کہ مجھے بھی دینا چاہیے، اس کو احساس ہو، تو اس لیے ایسے موقع پر دکھا کے دے۔ اور نفل خیرات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے کو جہنم سے بچانے کے لیے کرنا ہے، اس لیے نفل خیرات میں اتنا چھپائے کہ داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خیرات کیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا نا، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں عربی ادب کا مبالغہ بس بعض جگہ کرنا پڑتا ہے، اور اس مبالغے سے بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے مبالغے کے ساتھ یہ بات کہی، کسی اور انسان کو مت دکھاؤ۔ اس میں مبالغہ کیسے کیا کہ تمہارے داہنے ہاتھ نے جو خرچ کیا تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے کیا خرچ کیا۔ یہ مبالغہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے، تمہاری بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، تمہارے بیٹے کو بھی پتہ نہ چلے، اور تمہارے نوکر کو بھی پتہ نہ چلے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ تم نے اللہ کے نام پہ کیا خیرات کیا ہے اور کسی کی کیا مدد کرتی ہے۔ آج بھی ہیں اللہ کے بندے، اور بہت ہیں اس دور میں بھی، جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے اور وہ سال بھر خیرات کرتے رہتے ہیں، ہر مہینہ کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں خیرات، مگر خود ان کے اپنے منشی کو، ان کے اکاؤنٹنٹ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ پیسہ کیا کیا ہے اور کہاں دیا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، دے رہے ہیں اللہ کے نام پہ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور نہیں معلوم ہے کسی کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جب تک جن لوگوں کی انہوں نے مدد کی ہے وہ خود ظاہر نہیں کرتے، یہ راز فاش نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس کی کیا مدد کی، کچھ پتہ نہ چلتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا راز فاش کر دیتے ہیں، وہ تو راز بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے اور اللہ کے درمیان میں۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ بندے کے اور خدا کے درمیان کچھ ایسے بھید ہیں، کچھ ایسے راز ہیں جس کے کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں لگی۔ بندہ جانتا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک صفت بتائی ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور جب دکھانا منع ہے بلا ضرورت تو ستانے کی گنجائش کیسے ہوگی؟ بہت مالدار لوگ ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں پھر انہیں ستاتے بھی، ان احسانات سے بدلہ دنیا ہی میں لے لینا چاہتے ہیں، ان سے خدمت لینا چاہتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، سب ان سے کرتے ہیں۔ دیکھیے گزشتہ نمبر والی صفت کے اندر ایک بندے نے انفاق ہی کیا، پیسہ دیا غریب کو، لیکن غریب کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا، اگرچہ کے بعد میں وہ بھی اللہ سے ڈر گیا، لیکن یہی موقع ہوتا ہے جب لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کام لینا، خدمت لینا، بیگاری لینا، صرف اپنے احسانات کے بعد۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، مسلمانوں اپنے صدقات کسی پر احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کر۔ 1 کروڑ روپے خرچ کیا ہوگا، لیکن جب احسان جتا دیا تو صدقہ باطل ہو گیا، ثواب کے قابل نہیں رہا۔ اللہ کے ہاں یہ صدقہ باطل ہو گیا، احسان نہیں جتا سکتا۔ من احسان جتانا، والعزا تکلیف دینا، یاد دہانی کرنا، ارے میاں تم تو ایسے تھے ویسے تھے، ہماری وجہ سے یہاں ہو، یہ تکلیف پہنچانا ہے، سامنے والے کو ذلیل کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا، تمہارے صدقے میں کوئی وزن نہیں رہے، بیکار ہو گیا، ثواب کے قابل نہیں رہا تمہارا صدقہ۔ اس لیے یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، ایسا آدمی کیا احسان جتائے گا اور کیا ایسا آدمی تکلیف پہنچائے گا کسی؟ تو نہ احسان جتاؤ نہ تکلیف پہنچاؤ، چھپاؤ۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کے جیب سے، جن کے مال سے کتنے لوگوں کی شادیاں ہو گئیں، کتنے لوگوں کے مقدمے نکل گئے، اور کتنے لوگوں کے مسائل حل ہو گئے، اور کتنے لوگوں کے قرضے ادا ہو گئے، لیکن نہ انہوں نے کسی کو بتایا، نہ انہوں نے کسی کو بتایا، بس جو جانتے ہیں وہی جانتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ مالداروں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اولیاء اللہ میں تو ہیں ہی، آج بھی ہیں اولیاء اللہ، لوگ نہیں جانتے ان کے ہاتھ سے، ان کے جیب سے اللہ کتنے بندوں کی مدد کرا رہا ہے، اللہ کتنے بندوں کو باعزت طریقے پر مصائب سے نجات دلا رہا ہے، وہ دکھا نہیں رہے ہیں، کسی کو بتا نہیں رہے ہیں۔ مالداروں میں بھی ایسے لوگ ہیں، بہت ہیں، سب مثالیں تو اگر آپ جانیں تو سماج پہ نظر ڈالیں، آپ کو ایسے لوگ خود بھی نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں کو آپ کو دکھائی دیں گے۔ ہم شخصی طور پر ایسے مالداروں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے کیا کیا صرف ان کو معلوم ہے، ان کے رب کو معلوم تھا، لیکن جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن جمع ہونے والے مجمع نے سب راز فاش کر دیا، سب راز فاش کر دیا۔ سینکڑوں غریبوں کو جو بے گھر تھے گھر فراہم کیا، سینکڑوں غریبوں کو جو بے نوکری تھے روزگار فراہم کیا، ہزاروں لوگوں کی مصیبتیں دور کرائی، ہزاروں لوگوں کے ناقابل علاج اخراجات کو انہوں نے برداشت کیا اور انہوں نے اٹھایا، لیکن ان کے منشی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، ان کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم، گھر والوں کو بھی نہیں معلوم، اللہ کو معلوم تھا، ان کو معلوم تھا، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ اس بندے کا راز زندگی میں فاش کر دوں، اللہ رب العزت نے فاش کر دیا۔ ان کے انتقال پر جب بڑے بڑے رئیس آئے، بڑے بڑے بزنس مین آئے، بڑے بڑے علماء آئے، ان کے انتقال پر سماج کے ایسے بے حیثیت و غریب لوگ بھی آئے جن کو وہاں دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ان کا یہاں کیا کام ہے، لیکن انہوں نے رو رو کے بتایا کہ ان کا کیا مسئلہ ان سے حل ہوا، ان کی پریشانی کیسے دور ہوئی، کتنے چولہے تھے جو اس بندے کی وجہ سے جلتے تھے اور کوئی سورسز ان کے پاس، لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا، پوری زندگی میں پتہ نہیں چلا کسی کو۔ مرنے کے بعد اللہ نے اس راز کو فاش کر دیا اور اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ کیسے کیسے اللہ کے بندے آج بھی ہیں، صحابہ میں بھی تھے اور بعد کے لوگوں میں بھی تھے۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں ہاتھ کو نہیں خبر ہے کہ داہنے ہاتھ نے اللہ کے بندوں کو کیا دے دیا، اس کا پتہ نہیں۔ یہ ہے دراصل اخفا کو بتانا، خاص طور سے ہدیے کا ادب تو اخفا ہے، صدقے کا ادب بھی اخفا ہے، ہدیے کا ادب بھی اخفا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہدیہ ہو یا صدقہ ہو،
صدقہ بھی ایک طرح کا ہدیہ ہے، اس کا شرعی نام صدقہ ہے۔ تو ہدیہ ہو یا صدقہ ہو، اس میں دینے والے کی پوزیشن اونچی ہے اور لینے والے کی پوزیشن کمزور ہے اور نیچی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے راوی نے صراحت کی، اوپر والے سے مراد دینے والا ہاتھ اور نیچے والے سے مراد لینے والا ہاتھ۔ تو اب ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو بھی دے رہے ہوں تو پوزیشن دینے والے کی اونچی ہے اور لینے والے کی نیچی ہے۔ اس لیے فرمایا چھپا کے دو، 4 آدمی کے سامنے 1 آدمی کے سامنے بھی دو گے تو تمہارے بڑے کی پوزیشن نیچے ہو جائے گی۔ اس لیے ہدیہ دو، چھپا کے دو، اخفا کے ساتھ۔ ہدیہ دکھا کے نہیں دیا جاتا کسی کو، ہدیہ محبتوں کو بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ دوسروں کو دکھا کے کیا کرنا ہے؟ آپس کی محبت و مودت میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ تو دیکھتا ہی ہے، کوئی چھپا نہیں سکتا اللہ سے، اور وہ بندہ جس سے ہم محبت دینا لینا چاہتے ہیں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہدیہ اور تحفہ پیش کرے۔ صدقہ بھی ایک ہدیہ ہے، غریب کو دیا جاتا ہے، بے شک وہ اپنی حیثیت سے فائنانشلی اس سے کمزور ہے ہی، لیکن پھر بھی مت ظاہر کرو اپنے عمل سے کہ وہ کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں، یہ مت ظاہر۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے اندر احترام ادب بہت ہوتا تھا۔ ہم ایک ایسے دور سے گزرے ہیں کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھ لیا ہے اور یہ دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ادب نام کی کوئی چیز انسانوں میں رہی ہی نہیں۔ وہ ادب کیا چیز ہے وہ جانتے ہی نہیں۔ اسکولوں سے کالجوں سے اخلاقیات کو نکال ہی دیا گیا ہے۔ پہلے کچھ پڑھایا جاتا تھا، کچھ چیزیں سکھائی جاتی تھیں، سماج میں بڑوں سے ایسے رہتے ہیں، چھوٹوں سے ایسے رہتے ہیں، اور اس کے ٹیکسٹ ہوتے تھے، مضامین ہوتے تھے، اس کو پڑھایا جاتا تھا۔ پھر اس کو بڑے لوگ برتتے تھے، چھوٹے لوگ برتتے تھے، تو سماج کے اندر وہ سب تہذیبیں ہوتی تھیں۔ اب تو پہلے یورپ نے تہذیب کو سلیبس سے باہر کر دیا، ہندوستان نے بھی اب تہذیب کو سلیبس سے باہر کر دیا۔ البتہ کرناٹک حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بھگوت گیتا پڑھا کر بھارت کے بچوں کو اخلاق مند بنائیں گے۔ تو وہ کون سا اخلاق سکھائیں گے، کیا سکھائیں گے، جب وقت آئے گا معلوم ہوگا۔ لیکن فی الحال تو ہندوستان کے سلیبس میں سے تعلیمی نظاموں میں اخلاقیات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کوئی اخلاقیات کا پیریڈ نہیں ہے اور کوئی بک اخلاقیات پر نہیں رکھی۔ اس وجہ سے اب لوگ ادب کیا چیز ہے جانتے ہی نہیں، ادب کیا چیز ہے جانتے ہی نہیں۔ پہلے لوگ ادب و احترام فطری طور پر جانتے تھے۔ تو ہم برسوں پہلے دیکھے اہل اللہ اور بزرگان دین کے پاس بڑے بڑے رئیس مالدار لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کوئی نذرانہ ان کو پیش کرنا چاہا، تو ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ نذرانے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے پیش کریں تاکہ وہ لیں، اور جب وہ لیں گے تو ان کا اوپر والا ہاتھ ہو اور میرا نیچے والا ہاتھ۔ یہ احترام دلوں میں ہوتا تھا۔ اب کیا تو سب چیزیں لوگوں کے لیے مسخرہ پن اور مذاق بن گئی، اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک وقت تھا جب انسانوں میں انسانیت تھی، تہذیب تھی، اخلاق تھے، آداب تھے۔ وہ ہر چیز کو سوچتے تھے کہ ہمارے کسی عمل سے بڑے کی رسوائی نہ ہو، ہمارے کسی اشارے سے ہمارے بڑے کی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ سب سوچتے تھے۔ اب تو یہاں تک لایا ہے دشمنان اسلام نے کہ مسلمان ان کی مذاق اڑا رہا ہے، ان کی ہنسی اڑا رہا ہے۔ وہی بات ہو گئی فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ۔ لوگ اسلامی تہذیب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ بھی ان کو ایسا بنا دے گا کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، قیامت کے دن وہ مذاق اڑائے جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تہذیب بڑی چیز ہے، اس آداب بڑی چیز ہے، اسی سے انسان کی انسانیت سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا
ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ مگر اب کون کہتا ہے یہ بات؟ اب کہتے ہیں سب پچھلے لوگوں کی باتیں، دقیانوسی باتیں۔ دقیانوس آپ ہمارے بچے نہیں جانتے۔ دقیانوس جو ہے وہ اصحاب کہف کے زمانے کے بادشاہ کا نام ہے، دقیانوس اس کا نام تھا۔ تو اب جو کہتے ہیں نا دقیانوسی باتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا بہت پرانے زمانے کی باتیں، بہت پرانے زمانے کی بات۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہر اچھی بات کو کہتے ہیں یہ سب دقیانوسیت ہے، یہ دقیانوسی ہے۔ اچھی باتوں کو جو سیکھنا چاہیے، اچھی باتوں کو جو سکھانا چاہیے، خود ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں، خود ہی کل عدم کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ ایسا کلچر بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال چھٹی صفت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتائی، ایسے خیرات کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو تو ایسے کرو کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ تین ہی آدمی جانتے ہو، دینے والا جانتا ہو، لینے والا جانتا ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہو، بس، اور کوئی نہ جانتا ہو۔ اس طریقے سے مدد کرو لوگوں کی، اس طریقے سے ان کی کمزوری کو دور کرو۔ یہ صدقہ ہے، صدقہ بہت بڑا عمل ہے اسلام میں۔ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو بھی ٹالتا ہے اور آئی ہوئی مصیبت کو بھی ٹالتا ہے۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ حضرت بلال سے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، بلال اور اے مسلمانوں، تم جہنم کی آگ سے اپنے کو بچاؤ، چاہے پورا کھجور بھی تمہیں نصیب نہ ہو، کھجور کی ایک پھانک خیرات کر کے اپنے کو بچاؤ۔ یعنی ایک آدمی اتنا غریب ہے کہ ایک کھجور اس کو ملا ہے، تو نبی فرما رہے وہ ایک پورا کا پورا تو ہی مت کھا لے، اس کھجور کی پھانکیں بناؤ، شاخیں بناؤ، اور بنا کر ایک شاخ دوسرے کو کھلاؤ۔ کیوں؟ صدقہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اس کو اپنے لیے ڈھال تیار کرو۔ ڈھال ایک بڑی پلیٹ ہوتی ہے، آپ کو سالار جنگ میوزیم میں نظر آئے گی، جس کے ساتھ تلوار ہوتی ہے۔ جس زمانے میں باہمی لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں، تب جو بھی جنگجو ہوتا تھا اس کے داہنے ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی۔ وہ ایک بڑی پلیٹ مضبوط قسم کی ہوتی، اس کو پیچھے ہینڈل ہوتا، وہ اس سے اپنے کو بچاتا تھا، اور تلوار سے سامنے والے پہ حملہ کرتا تھا، اور سامنے والے کی تلوار سے بچانے کے لیے ڈھال سامنے کر لیتا، اپنے آپ کو بچا لیتا تھا۔ ڈھال کہتے ہیں خود کو بچانے کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں دینا اللہ کے بندوں پر، محتاجوں، ضرورت مندوں، یتیموں، غریبوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، اور صدقہ جہنم سے ڈھال ہے، اس کی آگ کو آنے نہیں دے گا، بیچ میں آ جائے گا، صدقہ بیچ میں آئے گا اور آگ کو ہم تک پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ ڈھال ہے، ڈھال تیار کرو۔ اگر مقابلہ کرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ڈھال تیار کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال سے یہ ارشاد فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال دیا کرو، لوگوں کو خیرات کیا کرو، خرچ کیا کرو، اگرچہ کہ خود حضرت بلال کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے اس میں سے کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ کہ آدمی اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لا تخش من ذی العرش اقلالا، جو تم دیتے ہو عرش کے مالک کو دیتے ہو، اور عرش کے مالک سے مت ڈرو کہ وہ تمہارا مال گھٹا دے گا، بلکہ وہ اس کا عوض تم کو دے گا۔ ما تنفقوا من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو بھی تم دیتے ہو اللہ کے نام پر پیچھے سے آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ تو خیر الرازقین کو معلوم ہے کہ کیسے دینا چاہیے، وہ دے گا، جائے گا کہیں نہیں۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو حقیر سے حقیر چیز،
اللہ علیم ہے، جانتا ہے تم نے یہ کیا ہے، اس کے ذمے ہے بدلہ دینا، برابر دے گا وہ اس کا بدلہ، کیونکہ نہ جانتا تو الگ بات تھی، علیم ہے، وہ جانتا ہے، کچھ بھی کرو گے جانتا ہے، اور اس کے ذمے ہے کہ واپس لوٹائے اور واپس دے۔ اور جب کریم کسی کے احسان کو لوٹاتا ہے تو اپنی شان کے مطابق لوٹاتا ہے۔ ہم 100 روپے دیے ہوں گے، اللہ اپنی شان سے ہمیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اسے اپنا قرض سمجھتا ہے، قرضہ سمجھ کر واپس کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خیرات کو جو راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ نے اسے اپنے ذمہ قرضہ مان لیا ہے، اپنے ذمہ قرضہ مانا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرما رہے اللہ کو کون ہے جو قرض حسنا دے دے؟ بھائی اللہ کو قرض حسنا چاہیے، دو، کون دے گا؟ جو دے گا اللہ کو قرض حسنا، وہ اس کو اپنی شان کے مطابق بڑھا کے واپس کرے گا۔ تو خیرات کرنا چاہیے، یہ بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹلتی ہیں۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث کی کتاب سنن دارمی ہے، اس کے مصنف ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی اساتذہ میں ہوتے ہیں۔ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے اس وقت کے کسی اللہ والے کو بتایا کہ کوئی علاج کارگر نہیں ہے، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور بہت تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو، راہگیروں کو، مسافروں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اللہ تمہارے مرض کا ازالہ فرما دے گا، کیونکہ یہ صدقہ ہے اور بہترین صدقہ ہے، اس صدقے سے، اس بلا سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا اور دیکھتے دیکھتے شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ نفع اصل میں میرے دوستو ان کو ہوتا ہے جنہیں نبی کی خبروں پہ یقین ہوتا ہے۔ پہلے ہم ڈاواں ڈولوں، اس سے کیا ہوتا، اس سے کیا ہوتا، تو ایسے شخص کو کیا نفع ہوگا؟ ایسے شخص کو کوئی نفع نہیں۔ جس کو نبی کی خبروں پر یقین ہوتا ہے اور یقین کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے تو برابر وہ بات ہوتی ہے جو حضور نے بتائی، ایک بال کے برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، برابر بعین ہی اسی طرح ہوگا جس طرح حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے، اس لیے کہ ان کی خبر سچے ذرائع سے ہے، پرفیکٹ سورسز ہیں حضور علیہ السلام کے۔ ایسے حضور علیہ السلام کی خبریں نہیں ہیں جیسے خبریں آج ہم سنتے ہیں، ایسی تھوڑی خبر ہے، وحی کے ذریعے، ذوالقوۃ المتین فرشتے کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو بات پہنچتی ہے اور حضور علیہ السلام امت کو پہنچاتے ہیں، اس لیے اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں اور ذرہ برابر خلاف ہونے کی گنجائش نہیں۔ یہ یقین صحابہ کو تھا، وہ کھلی آنکھوں اس کو دیکھتے تھے۔ آج بھی جن بندوں کو یہ یقین حاصل ہے، ان لوگوں کو آج بھی وہی سب نظر آتا ہے جو حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، اسی طرح اللہ کر کے دکھاتے۔ صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرتے رہنا چاہیے، مقدار کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اخلاص کو پیدا کرنا چاہیے۔ بس مقدار کوئی چیز نہیں ہے، کس کو کیا مقدار بتاؤ گے بھائی؟ کیا بتاؤ گے اللہ کو جو زمین آسمان کی ساری دولتوں کا خالق ہے اور ایسی کروڑوں دولتیں جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، اس کو ہم کتنا زیادہ دے کر زیادہ کہیں گے، کتنا زیادہ کو زیادہ کہیں گے؟ اس کے سامنے تو پوری دنیا اپنی دولتوں سمیت مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ مثقال بعوضہ، مچھر کے برابر نہیں ہے پوری دنیا اور اس کی دولتیں و خزائن، اس کو ہم کیا بہت بہت اتنا بہت کتنا دکھائیں گے اللہ کو؟ اس کے سامنے کیا ہے؟ اس کے سامنے تو وہ مچھر کے پر کا 1 کروڑواں حصہ، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے؟ اس لیے نہ بہت بہت ہے نہ تھوڑا تھوڑا ہے، بس دینے کا عمل یہ قیمتی ہے، یہ وقی ہے، یہ وزن ہے اللہ کے پاس۔ تھوڑا دو، زیادہ دو، جو اللہ دے دے دو۔ ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا کر دی
اور اس کے بعد بھی اس کے پاس 10 کروڑ روپے بچے ہوئے ہیں زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد، اگر اس میں سے وہ کسی کو 1 پیسہ بھی نہیں دیتا تو اللہ اس کو کوئی گناہ نہیں دے گا، اللہ اس کو کوئی گناہ نہیں دیں گے۔ ہاں زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو گناہ ہوگا، لیکن خیرات نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ پر اتنی فضیلتیں آ گئی ہیں قرآن حدیث میں صدقات کی کہ اس کو جان کر کوئی مومن تو مومن، کافر بھی اگر جان لے تو وہ صدقہ کرے بغیر نہیں رہ سکتا، برابر صدقہ کرے گا، برابر خیرات کرے گا۔ ہر دین میں، ہر مذہب میں صدقہ اور دان دینا بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی ہے، ہر مذہب کے اندر نیکی ہے۔ اسلام میں تو پوچھو مت کتنی بڑی نیکی ہے۔ اس لیے بھائی 2 چیزیں، ایک تو ہر مومن صدقہ کرے اور کرتا رہے، ایسا نہیں کہ ایک دن نکال کے 1 لاکھ روپے دے دیا اور اس کے بعد 6 مہینے تک کوئی خیرات نہیں، ایسا مت کرو۔ وہی 1 لاکھ روپے کو روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے خیرات کرو، دیتے رہو آہستہ آہستہ، کوئی دن خالی نہ ہو۔ اعمال نامہ میں ہمارے صدقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، السلام پھیرتے ہی اٹھ کے گھر میں چلے گئے، اتنی تیزی سے گئے کہ صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ کیا بات ہے بھئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کیا بات ہوگی، ایسا تو نہیں جاتے نبی، ایسا کہ اچانک چلے گئے گھر میں۔ تو مسجد میں سے کوئی نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے، شاید کوئی بات ہماری ضرورت پڑ جائے، کیا شاید کوئی حادثہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، سب بیٹھے تھے۔ حضرت علیہ السلام فوراً سے پھر مسجد میں آ گئے، آئے تو دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا شاید آپ لوگ میرے بہت جلدی کر کے چلے جانے سے کچھ ڈاؤٹ محسوس کر رہے تھے، خطرہ محسوس کیا آپ لوگ، اس لیے آپ لوگ نہیں گئے، بیٹھے ہوئے ہونا۔ انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، اس لیے ہم سب بیٹھے رہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کوئی خاص بات نہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، مجھے نماز میں یاد آیا تھا کہ میرے تکیے کے نیچے 1 درہم رہ گیا ہے جو میں نے صدقہ نہیں کیا، اس لیے میں جلدی گیا کہ کہیں موت نہ آ جائے اور میرے گھر میں 1 درہم رہ جائے، اس لیے میں جا کے صدقہ کر کے آ گیا، بس اس کے لیے جلدی گیا۔ تو صدقے کا یہ معاملہ تھا حضور علیہ السلام کا۔ لیکن قربان جائیے کہ انہوں نے ہمیں ایسا کرنے کے لیے نہیں فرمایا کہ گھر میں 1 پیسہ بھی مت رکھو، سب خیرات کرو، بلکہ ہمیں یہ فرمایا کہ رکھو بھی اور جوڑو بھی، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ کے بھی جاؤ، ان کو محتاج چھوڑ کے مت جاؤ، بلکہ ان کے لیے کوئی سہارا بنا کے جاؤ۔ یہ سب ہمیں کہا حضور علیہ السلام نے۔ خود کے لیے تو خود کی بھی اولاد تھی، خود کے بھی بال بچے تھے، لیکن اپنے لیے حضور نے یہ نہیں سوچا۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے لیے سوچا کہ وہ 1 درہم بھی نہ رہے گھر کے اندر، اور اسی وجہ سے ان کے انتقال کے دن ان کے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، حضرت عائشہ کو ادھار منگا کے چلانا پڑا تھا چراغ۔ تو یہ ہے صدقہ جس کی حضرت علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ کہتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے صدقہ کیا اور پھر جب گھر میں آئے تو رو رہے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اتنا رونا ہی تھا تو کائے کو سب لے جا کے دے دیا اس کو؟ تو حضرت حسن نے فرمایا وہ مال جانے کا رونا نہیں رو رہا ہوں، اس بات کا رونا رو رہا ہوں جو مدد میں مانگنے آیا تھا وہ پڑوسی تھا، اگر قیامت میں میرے نانا پوچھیں کہ اس کو مانگنے کی ذلت سے پہلے تم نے کیوں نہیں دے دیا تھا تو میں کیا جواب دوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ پڑوسی کا حال تک نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے، جب اس نے اظہار کیا تو حضرت حسن نے جو کچھ گھر میں تھا سب لے جا کے دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الخلاء میں تھے، ٹوائلٹ میں، دروازے پر کسی سائل نے مانگا، اور اس زمانے میں مانگنے والے واقعی محتاج بھی ہوتے تھے، تو حضرت علی نے اندر سے کہا اپنی اہلیہ سے کہ محراب میں 1 درہم رکھا ہوا ہے، اس کو دے دو۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی بیت الخلاء میں سے بولنے کی کیا ضرورت تھی، بیت الخلاء میں تو بات نہیں کرتے، شریف لوگ خاموش بیٹھتے، وہاں سے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں،
میں فارغ ہو کے آنے تک ہو سکتا ہے محتاج چلا جاتا اور میں اس کی مدد میں ناکام ہو جاتا۔ تو یہ حضرات حضور سے سیکھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یہ مزاج بن گیا تھا، یہ ان کی طبیعتیں بن گئی تھی، ان کے گھر والوں کی، ان کے اصحاب کی، ان کی ازواج کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقتدار میں ایک بڑا تھیلا، جیسے چاول کا تھیلا ہوتا ہے، بڑا تھیلا بھر کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدیہ بھیجا پیسوں کا۔ اور اس دن حضرت عائشہ نے کہا اپنی خادمہ سے، محلے میں اعلان کرو کہ ضرورت مند لوگ آئیں اور اپنی ضرورت لے جائیں۔ تو ضرورت مند لوگ آئے اور لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شام کو افطار کا وقت ہوا تو خادمہ نے کہا کہ آج اگر آپ کچھ پیسے مجھے دیتی، میں گوشت لاتی آپ کے لیے اور گوشت کا سالن بنا دیتی افطار میں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اب بولنے کا کیا فائدہ ہے، تبھی بتاتی تو میں ایک آدھ تجھے بھی دے دیتی۔ وہ تو سارا پیسہ سب خیرات ہو گیا، روزے سے تھی، افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا آپ نے۔ یہ ازواج مطہرات، یہ بنات طاہرات، یہ صحابہ کرام اور یہ صحابیات اور یہ اہل بیت اطہار، اللہ کے نبی کے خانوادے کا ایک ایک فرد صدقہ کرنا چاہیے میرے دوستو۔ اور آخری بات حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے تو اپنے سلوک اور اس کے سلوک کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ یہ صفت پیدا کرو، تنہائیوں میں اللہ کے احسانات کو سوچو اور اپنی نافرمانیوں کو تصور کرو، کیا اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے اور کیا میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ تو میرا وفادار ہے اور میں اس کا بے وفا ہوں، اب وہ میرا ہمدرد ہے اور میں اس کے ساتھ بے حس ہوں۔ وہ میرے لیے ہر وقت اکرام، انعام، احسان فرما رہا ہے اور میں ہوں کہ ہر وقت اس کی نافرمانی اور اس کے گناہوں میں مبتلا ہوں۔ سوچو اکیلے میں بیٹھ کے، اور دل دکھے، آنکھ بھر جائے اور ٹپک جائے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائیں گے، کہیں جگہ نہیں، کہیں سایہ نہیں ہوگا، وہاں سایہ اللہ دیں گے۔ تنہائیوں میں اپنا کیا رویہ ہے خدا کے ساتھ اور خدا کا کیا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، اس پہ غور کرو۔ آج ہم نہیں کرتے، ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں، ہر لمحہ محتاج ہیں۔ رات میں ایک جگہ جلسہ بیان کر رہا تھا، میں نے بتایا عام لوگ تھے، دیہات کے لوگ تھے سب، میں نے ان سے بتایا کہ دیکھو ایک سانس لینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے 2 کرم کے محتاج ہیں۔ سانس اگر نہ لیں گے اندر نہیں جائے گی، پھیپھڑوں میں ہوا آکسیجن باہر سے نہیں جائے گی، پھیپھڑے کمزور ہوں گے، کھینچ نہیں سکیں گے آکسیجن کو تو مر جائیں گے۔ اور اگر پھیپھڑے طاقتور ہیں، آکسیجن کو کھینچ لیا لیکن پھر واپس باہر نہیں نکالا تو دم گھٹ کے مر جائیں۔ یہ ہوا جو اندر جا رہی ہے ناک کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں، اور 1 منٹ میں 70 دفعے جا رہی ہے، 70 دفعے آ رہی ہے۔ اتنی اللہ کی بڑی نعمت، اس نعمت میں 2 نعمتیں ہیں، اگر نہ جائے تو موت، اگر جا کے رک جائے تو موت۔ جانے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، واپس نکل جانے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم صرف سانسوں کا شکریہ ادا کریں، زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ کتنے ہم محتاج ہیں اور اللہ کرم کر رہا ہے، فری۔ آپ نے کووڈ کے زمانے میں آکسیجن کی قیمت کو پہچانا، پیسہ لے کے پھر رہے ہیں، سلنڈر نہیں مل رہا ہے، بڑی بڑی مشکلوں سے کسی طریقے سے ہزاروں روپے دے کے لے کے آ رہے ہیں، پہنچنے تک پتہ چل رہا ہے کہ ابا جان گزر گئے اس لیے کہ آنے میں دیر ہو گئی۔ کیسے کیسے واقعات آنکھوں نے دیکھے۔ یہ ایک آکسیجن جو اللہ فری عطا کیا ہوا ہے انسانوں کو 24 گھنٹے، دکھا دیا اللہ نے میری نعمتوں پہ، بندے غور کر، تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تو جی سکے، تو جی بھی نہیں سکتا،
یہ میرے کرم ہیں کہ تو جی رہا ہے اور اس جینے کے ذریعے مجھے ستا رہا ہے اور میرے حکم توڑ رہا ہے اور مجھے ذلیل کر رہا ہے اور میری بے عزتی کر رہا ہے، فائدہ کیا ہے تیرے جینے کا؟ میرے احسانات کو دیکھ اور تو اپنے نافرمانیوں کو دیکھ۔ کبھی غور کرے ہم بیٹھ کے، اکیلے میں کوئی نہ ہو، دل بھر آئے گا اللہ کی یاد سے، دل تڑپے گا، آنکھیں بھر جائیں گی اور آنسو ٹپک جائیں گے۔ بس بہت خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کی تنہائی میں خدا کو یاد کر کے آنسو ٹپک گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ صفت بھی ایسی صفت ہے میرے بندے کی کہ میں قیامت میں اس کو ذلیل ہونے نہیں دوں گا اور لوگوں کے سامنے حساب کی پریشانی میں مبتلا نہیں کروں گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یہ صحیح حدیث جسے تقریباً تمام محدثین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں 7 صفتیں بیان فرما دی گئی۔ یہ صفتوں کو تلاش کرو اپنے اندر، ہیں تو شکر بجا لاؤ، نہیں ہیں تو اللہ رب العزت سے مدد لے کر فوری پیدا کرنے کی کوشش کرو اپنے اندر۔ ایک یہ کہ اگر ہم بڑے ہیں تو عادل رہیں، ظلم کسی پر نہ کریں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں سب کے ساتھ، اور ہم کوشش کریں کہ اگر ہم نابالغ ہیں تو اس حال میں بالغ ہو جائیں کہ متقی پرہیزگار ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں، نافرمان نہ ہو، اور ہم ایک ایسے مسلمان بن جائیں جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے اور جاتا ہے اپنے کام سے لیکن فوراً پھر آنے کے لیے بے چین رہتا ہے، فوراً پھر چلو بھائی، پھر اگلی اذان ہوتے ہی چلو جلدی مسجد چلو، رہنا تو اصل میں مسجد میں تھا مجھے، اس لیے پھر مسجد، اور سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں نکلے۔ یہ دل اٹکے ہوئے ہونے کی علامت ہے کہ مسجد میں اٹکا ہوا ہے دل اس کا۔ اور ایسے 2 دوست جن کی محبت کا سبب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی غرض دنیاوی نہیں ہے، صرف اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت ہے ہماری۔ اب 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آدمی جسے خوبصورت اور عزت دار منصب دار عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، میں ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اور چھٹا وہ جو صدقہ کرے تو چھپا کے کرے، کسی کی بے آبروئی نہ ہونے پائے اور کسی کی غربت کی وجہ سے عزت کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ اور 7واں وہ جو خلوت و تنہائی میں اپنے رب کے احسانات کو یاد کیا تو شرمندگی سے دل دکھا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ اپنے کرم سے 7 صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہم سب لوگوں کو قیامت کے دن ایسے لوگوں میں فرما دے جن کو جب کہیں سایہ نہیں ہوگا اللہ ایک خاص سائے میں اپنی رحمت کے ان بندوں کو رکھے گا۔